آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آیا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ رشتہ داری نبھاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے گھٹ جائے گا اور مخالف میں اتر جائے گا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، انہیں ہر چیز لے کے نہ دیں۔ ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ انہیں رب العالمین سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، اور خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ قرآن سیدھا راستہ دیکھتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔
لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ بات صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔